بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله الذي على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا اللهم يا كبير يا سميع يا بصير يا من لا شريك له ولا وزير له ويا خالق الشمس والقمر المنير ويا عصمة البائس الخائف المستجير ويا رازق الطفل الصغير ويا جابر العزم الكثير أدعوك دعاء البائس الفقير كدعاء المضطر الضرير اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا وشفاء من كل داء اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم عافني في بدني اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وسهل لنا أبواب رزقك اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ربي أعط نفسي تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم اغفر لي ذنوبي اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك من فجات الخير ونعوذ بك من فجات الشر اللهم إنا نسألك من الخير كل عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم ونعوذ بك من الشر كل عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم اللهم إنا نسألك من الجنة ما وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل رب اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانية وسره وظاهره وباطنه رب اغفر لي ولوالدي ولأساتذتي ولمشايخي ولأصدقائي ولأقربائي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام
ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد ونقني من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ارحمنا بتلك المعاصي أبدا ما بقيتنا. اللهم إنا نتوب إليك من المعاصي لا نرجع إليها أبدا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليك. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة. اللهم إني أعوذ بك من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان یا الہ العالمین. ہم بڑے پاپی ہیں مولا، بڑے مجرم ہیں مولا. یا اللہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں مولا. یا اللہ آج جو دنیا میں حالات ہیں یہ حالات بتا رہے ہیں کہ تو اپنے ماننے والوں سے اور اپنے بندوں سے یا اللہ تو بڑا ناراض ہے، تو بڑا سخت ناراض ہے. یا اللہ مجھے لگتا ہے میرے اپنے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے یہ حالات ہے. یا اللہ میں اپنے تمام گناہوں کا اقرار کرتا ہوں. یا اللہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں. یہ رب کریم ہمیں معاف فرما دیجیے. یہ رب کریم ہمیں معاف فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دیجیے. یا اللہ ہماری مغفرت فرما دیجیے. یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما لیجیے. یا اللہ ہم تو تیرے سامنے صرف ہاتھ اٹھا کر ڈاؤن کرتے ہیں. یا اللہ پھر باہر کی دنیا میں جا کے تجھے ناراض کرنے والے کام کرتے ہیں. اے رب کریم گناہوں سے بچنے کی طاقت عطا فرما دیجیے. یا اللہ نیک کام کرنے کی قوت عطا فرما دیجیے. نیک کام کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما دیجیے. نیک کام کرنے کی یا اللہ محبت دل میں پیدا فرما دیجیے. یا اللہ برائی کی نفرت دل میں پیدا فرما دیجیے. یا اللہ یہ دنیا کے حالات یا اللہ یہ بتا رہے ہیں یہ رب کریم تو ہم سے بڑا ناراض ہے. یا اللہ تو ہم سے بڑا ناراض ہے. یہ رب کریم ہم نے تجھے بڑا ستایا ہے، بڑا ناراض کیا ہے. یہ رب کریم یا اللہ ہم تیری رضا والی زندگی نہیں گزار رہے، ہم تو من چاہی زندگی گزار رہے ہیں. یا اللہ ہم تو من چاہی زندگی گزار رہے ہیں. یہ رب کریم ہمارا کیا ہوگا مولا. یہ رب کریم تو ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ جب کوئی چھوٹا بچہ بہت پریشان ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، اس کا ایک ہی آسرا ہوتا ہے کہ میں اپنی ماں کے پاس جاؤں گا، میری تکلیفیں دور ہو جائے گی، میری ماں مجھے سہارا دے گی، میری تکلیفوں کو دور کر دے گی، مجھے ہمت مل جائے گی. یا اللہ ہم جیسے گنہگار بھی آج تیرے دربار میں ہاتھ اٹھا کر تیرے سامنے اپنی رحمت کی بھیک مانگ رہے ہیں. اے رب کریم تو اپنی رحمت کی آغوش میں ہمیں لے لے مولا. یا اللہ اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے مولا.
یا اللہ ہم پر ہمارے گناہوں پر عفو کا قلم پھیر دے مولا، یا اللہ ہماری مغفرت فرما دے مولا، یا اللہ تیرے سوا کوئی ہماری پکار کو سننے والا اس دنیا میں نہیں ہے مولا، یا اللہ تو احکم الحاکمین ہے مولا، یا اللہ تو وہی خدا ہے، یا اللہ تو وہی خدا ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ آگ سے بچایا تھا، یا اللہ تو وہی خدا ہے جس نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا تھا، اے رب کریم تو وہی خدا ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے لشکر سے بچایا تھا، یا اللہ تو وہی خدا ہے جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھایا تھا، اے رب کریم آج بھی تیری وہ مدد اتر سکتی ہے جو تو نے بدر میں اتاری تھی، جو تو نے احد میں اتاری تھی، اے رب کریم آج مسلمانوں کی حالت پر رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے توبہ کو، یا اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما، ہمارے ہاتھ اٹھانے کو قبول فرما، یا اللہ ایک مبارک رات ہے مولا، یا اللہ یہ روزوں کی رمضان کی رات ہے مولا، قرآن کے ختم کی نسبت پر دعائیں قبول ہوتی ہے مولا، یا اللہ آج ہمارے ہاتھ اٹھانے کو قبول فرما، یا اللہ آج ہمارے ہاتھ اٹھانے کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے آنسو خشک ہو چکے ہیں مولا، یا اللہ دل سخت ہو چکے ہیں مولا، یا اللہ گناہوں کی اللہ گناہ کر کر کے ہمارے دل کالے ہو چکے ہیں مولا، یا اللہ جن دعاؤں میں آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں، وہ دعائیں قبول ہو جایا کرتی ہیں، یا اللہ اس پورے مجمع میں کوئی تو ایسا ہوگا کہ جس کے آنسو کے قطرے تجھے پسند ہوں گے، جس کے ہاتھ اٹھانا تجھے پسند آتا ہوگا، اے رب کریم پورے مجمع کی مغفرت فرما دے مولا، پورے مجمع کی مغفرت فرما دے مولا، یا اللہ یہ پھول جیسے نوجوان حضرات یہاں بیٹھے ہیں، یا اللہ تیری محبت میں بیٹھے ہیں، تیرے قرآن کی محبت اور نسبت پر بیٹھے ہیں، اے رب کریم یہ پورے مجمع کو قبول فرما لے مولا، پورے مجمع کو قبول فرما لے مولا، پورے مجمع کی مغفرت فرما دے مولا، پورے مجمع کے گناہوں کو معاف فرما دے مولا، یا اللہ ہم تو اس قابل بھی نہیں ہیں کہ تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کر ہم اپنے گناہوں کی بھیک مانگ سکے مولا، یا اللہ ہم بڑے مکار ہیں مولا، بڑے فریبی ہیں مولا، یا اللہ بڑے گناہ کر کر کے یا اللہ ہم نے کبھی تیری طرف توجہ نہیں کی ہے مولا، یا اللہ پورے سال یا اللہ ہم گناہوں والی زندگی گزارتے مولا، یا اللہ یہ ایک مہینہ آتا ہے یا اللہ ہم تجھے راضی کرنے والے اعمال میں لگ جاتے ہیں مولا، یا اللہ یہ بھی تیری توفیق سے ہے کہ تو ہمیں روزے رکھنے کی توفیق دیتا ہے، یا اللہ تراویح پڑھنے کی توفیق دیتا ہے، قرآن کی تلاوت کی توفیق دیتا ہے، زکوٰۃ خیرات نکلنے کی توفیق دیتا ہے، اگر یہ تیری توفیق نہ ہوتی ہم بھی بد نصیب ہو جاتے ہیں کہ ہم رمضان کا مہینہ پاتے، یا اللہ ہماری مغفرت نہ ہوتی، یا اللہ منبر پر چڑھ کر ہمارے آقا نے آمین کہی ہے، یا اللہ یہ مہینہ ہم نے پایا ہے، جو لولی لنگڑی عبادتیں کی ہے یا اللہ اسے قبول فرما لیجئے، بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، یا اللہ ہمارے روزے قبول فرما لیجئے، ہماری تراویح قبول فرما لیجئے، یا اللہ ہمارا قرآن کا پڑھنا قبول فرما لیجئے، یا اللہ ہم نے صرف فارمالٹی کی ہے، یا اللہ اس میں جان نہیں ہے مولا، یا اللہ ہماری عبادتوں میں جان پیدا فرما دیجئے، ہمیں لذت والی عبادت نصیب فرما دیجئے، یا اللہ نمازوں میں قرآن کا سننا نصیب فرما دیجئے، لمبی لمبی دعاؤں کے لیے انفرادی طور پر یا اللہ ہر وقت جو ہے یا اللہ تجھ سے یا اللہ گفتگو کرنے والا اور ہم کلامی کا شرف حاصل کرنے والا بنا دیجئے، یا اللہ دعا ایک مستقل عبادت ہے، یا اللہ یہ تقدیر کے فیصلوں کو بدل سکتی ہے، اے رب کریم ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنے والا بنا دیجئے، یا اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے، ہمارے بھی بچوں کی مغفرت فرما دیجئے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجئے، رشتہ داروں کی، پڑوسیوں کی، محلے والوں کی مغفرت فرما دیجئے، پوری بستی کی مغفرت فرما دیجئے، اے رب کریم ہماری اس پورے مجمع میں اور پوری امتی مسلمہ میں جتنے لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تمام کی اللہ مغفرت فرما دیجئے، تمام کی قبروں کو نور سے منور فرما دیجئے، کروٹ کروٹ ان کی مغفرت فرما دیجئے، یا اللہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے، اے رب کریم ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو چکے،
یا اللہ اب ہمارے لیے ان کے ساتھ بات کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، صرف یہی ایک ذریعہ ہے کہ ہم ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں۔ اے رب کریم، اے رب کریم، جن جن کے رشتہ دار اس دنیا سے رخصت ہو گئے تمام کی مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دیجیے، یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجیے، عذاب قبر سے مکمل حفاظت فرما لیجیے، یا اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیجیے، یا اللہ ہمیں بار بار ان کی قبروں پر حاضری کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ آج میں نے دیکھا پورے رمضان میں یا اللہ سنی نوجوان بچے روزانہ سرباد قبرستان کے اوپر اپنے رشتہ داروں کی قبروں پر جاتے ہیں، یا اللہ ہمارے جماعتی بچے نہیں جاتے ہیں، یا اللہ ہمارے جماعتی بچے بہت کم جاتے ہیں، یا اللہ ہفتے میں ایک مرتبہ تو ان کے لیے حاضری کا وقت ہمیں نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ کسی کے نانا، کسی کی نانی، کسی کے دادا، کسی کی دادی، کسی کے بھائی بہن، ماں، یا اللہ ماں باپ، یا اللہ کتنے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اے رب کریم آج ہمیں وہ یاد آ رہے ہیں مولا، یا اللہ آج ہمیں وہ یاد آ رہے ہیں مولا، یا اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے، یا اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے، یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دیجئے۔ کوئی دن ایسا خالی نہ ہو کہ ہم ان کے لیے کچھ نہ کچھ ایصال ثواب نہ کریں۔ اے رب کریم روزانہ ان کے لیے ایصال ثواب کرنے والا ہمیں بنا دیجئے۔ یا اللہ ہفتے میں ایک مرتبہ خصوصاً جمعہ کے دن ان کی قبروں پر حاضری کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے والد محترم کی مغفرت فرما دیجئے۔ یا اللہ بڑے نیک انسان تھے مولا، یا اللہ بڑے نیک انسان تھے مولا، پوری زندگی کچھ نہیں کیا، صرف امامت کی مدرسے میں پڑھایا۔ یا اللہ آج انہی کے یا اللہ صدقے انہی کی فکروں کی بدولت ہم بھی حافظ اور عالم ہیں۔ یا اللہ ہمیں ان کے لیے صدقے جاریہ بنا دیجئے۔ یا اللہ ان کی خدمات جلیلہ کو قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ ان کی یا اللہ پوری زندگی کی امامت کو قبول فرما لیجئے، مدرسے میں بچوں کو تعلیم دینا قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ آخری سال میں بڑی تکلیفوں کا سامنا کیا، ان کی یا اللہ تکلیفوں کو یا اللہ ان کے لیے مغفرت کا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دیجئے۔ یا اللہ ان کی حیاتی میں جو ہمیں خیر و برکت نصیب ہوتی تھی، ان کے چلے جانے کے بعد بھی یا اللہ وہ ہمیں خیر و برکت نصیب فرما دیجئے۔ اے رب کریم ہمیں مانگنا نہیں آتا ہے، بن مانگے عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ آج پوری دنیا کی یہ اوپر یا اللہ مسلمانوں کی یہ اوپر نظر ہے مولا، یا اللہ ایمان والوں کے اوپر نظر ہے، ہر طرح سے اللہ حملے ہو رہے ہیں، یا اللہ مسلمانوں کی ایمان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما لیجئے۔ یا اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر یا اللہ ہم ہمارے ان مسلمان بھائیوں کے لیے یا اللہ مدد کی تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما دیجئے۔ یا اللہ کتنے مہینے ہو گئے مولا، مسلسل یا اللہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، یا اللہ سب کچھ ختم کر دیا گیا ہے، یا اللہ 80,000 کے قریب لوگ زخمی ہو چکے ہیں، یا اللہ 25,000 کے قریب لوگ یا اللہ شہید ہو چکے ہیں، جس میں 10,000 کے قریب یا اللہ بچے ہیں، 5,000 کے قریب عورتیں ہیں، یا اللہ 6,000 کے قریب بوڑھے ہیں۔ اے رب کریم یا اللہ تو دیکھ رہا ہے مولا، تیرے یا اللہ تیری بندگی کرنے والوں کے اوپر کیا ظلم ہو رہا ہے، یا اللہ ایمان والوں پر کیا ظلم ہو رہا ہے، یا اللہ وہ تو نبیوں کی بستی ہے مولا، نبی وہاں آرام فرما رہے ہیں، یا اللہ مدد فرما دیجئے، ظالموں کو نیست و نابود فرما دیجئے۔ یا اللہ کئی ہزاروں کے قریب یا اللہ عمارتوں کو ختم کر دیا گیا، ہاسپٹلوں کو ختم کر دیا گیا،
پینے کے لیے پانی نہیں ہے، بھوکے ہیں یا اللہ بھوک مٹانے کے لیے کھانا نہیں ہے، یا اللہ در بدر بھٹک رہے ہیں، آسمان کی طرف چھوٹے چھوٹے بچوں کی نگاہیں ہیں کہ اب اللہ کی مدد کب آئے گی؟ یا رب کریم وہ مدد اتار دیجئے جو مدد تو نے بدر میں فرمائی تھی، یا اللہ فرشتوں کو اتار دیجئے، یا اللہ ان کی مدد کے لیے فرشتوں کو اتار دیجئے، یا اللہ مسلمانوں کی مدد فرما دیجئے، غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما دیجئے، حماس کے لوگوں کی مدد فرما دیجئے، یا اللہ آج پوری دنیا میں دعائیں ہو رہی ہے، کوئی تو ہوگا جس کی دعائیں یا اللہ آسمان سے اوپر عرش تک پہنچتی ہوگی، یا اللہ یا اللہ یا اللہ ان کے حق میں ہماری دعا قبول فرما لیجئے، یا اللہ وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو ہسپٹلوں میں ایڈمٹ تھے سڑ رہے ہیں، ان کی باڈیاں سڑ چکی ہے، یا اللہ ظالموں نے یا اللہ ایسے ہسپٹلوں پر قبضہ کر کے یا اللہ ان کی لاشوں کو یا اللہ ذلیل رسوا کر دیا۔ اے رب کریم یا اللہ تو سب کچھ تو دیکھ رہا ہے، یا اللہ تیرے بندوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یا اللہ تو دیکھ رہا ہے، یا اللہ وہ آسمان کے تلے یا اللہ ملبے کے بیچ میں یا اللہ نمازیں قائم کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، بچے یا اللہ بچے پکار رہے ہیں کہ کب اللہ کی مدد آئے گی، کب اللہ کی مدد آئے گی۔ یا رب کریم مدد فرما دیجئے، یا اللہ مدد فرما دیجئے، یا رب کریم مدد فرما دیجئے، یا اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما لیجئے، مسجد اقصی کی حفاظت فرما لیجئے، وہاں کے اطراف میں رہنے والوں کی مدد فرما دیجئے، یا اللہ جو شہید ہوئے ان کو شہادت کا درجہ نصیب فرما دیجئے، وہاں کے مسلمانوں کا جذبہ جو ایمانی جذبہ ہے ایسا ایمانی جذبہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو عطا فرما دیجئے، یا اللہ دین پر مر مٹنے کا جذبہ ایسا ہمیں بھی عطا فرما دیجئے، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دیجئے، جو ہاسپٹلوں میں ایڈمٹ ہیں ان کے لیے آسانی کا عافیت کے ساتھ معاملہ فرما دیجئے، یا اللہ بڑی بڑی بیماریوں میں لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں، یا اللہ ان کے پاس پیسوں کا کوئی انتظام نہیں ہوتا، امت کو ان کی طرف متوجہ فرما دیجئے، ان کی مدد کا جذبہ نصیب فرما دیجئے۔ کتنے ایسے ہمارے علاقوں میں مستحق اور ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں، یا اللہ ان کا خیال رکھنے والا ہمیں بنا دیجئے، یتیموں کا، بیواؤں کا، محتاجوں کا، یا اللہ ضرورت مندوں کا، علماء کرام کا، یا اللہ ہمیں ہمدردی کا جذبہ نصیب فرما دیجئے، علماء کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجئے، ذلیل اور رسوا کرنے سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، علماء کی محبت دلوں میں پیدا فرما دیجئے، حفاظ کرام کی محبت دلوں میں پیدا فرما دیجئے، مؤذن اور اماموں کی محبت دلوں میں پیدا فرما دیجئے، اپنے استادوں کی محبت دلوں میں پیدا فرما دیجئے، جن لوگوں سے اور جن استادوں سے ہم نے پڑھا ان کی عمروں میں برکت عطا فرما دیجئے، خصوصاً ہمارے استاد محترم اور پوری دنیا کے لیے وقت کے جنید بغدادی حضرت مفتی احمد خان پوری دامت برکات ان کی عمر میں برکت عطا فرما دیجئے، ان کا سایہ امت پر قائم اور دائم فرما دیجئے، ہمارے استادوں میں جو انتقال کر گئے ان کی مغفرت فرما دیجئے، مولانا واجد صاحب، مولانا یوسف صاحب، حافظ شبیر صاحب اور حضرت مفتی ابراہیم صاحب آچھودی رحمت اللہ علیہ ان کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے رب کریم جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور فرما دیجئے، یا اللہ جو کاروبار کی لائن سے پریشان ہے ان کو حلال پاکیزہ برکت والی رحمت والی عافیت والی روزی نصیب فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے یہاں مجمع میں اور ہمارے پوری بستی ہالول کے جتنے بھی نوجوان ہیں تمام کے کاروبار میں بے پناہ برکت عطا فرما دیجئے، تمام کو روزی میں خوب برکت عطا فرما دیجئے، حلال پاکیزہ روزی نصیب فرما دیجئے۔ اے رب کریم دین کی نسبت پر ہمیں خدمت کا جذبہ نصیب فرما دیجئے، محبت یا اللہ مسجدوں سے اور مدرسوں سے محبت نصیب فرما دیجئے، تمام در گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجئے، یا اللہ زناکاری سے، بدکاری سے، بد نظری سے، سود کے لین دین سے، یا اللہ جوئے سے، سٹے سے، ہر طریقے سے یا اللہ ہمارے جوانوں کی گناہوں سے حفاظت فرما لیجئے، نائٹ کلبوں پر، اسپا مجاز پارلروں پر جانے سے، بدکاری کی نسبت پر جانے سے ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما لیجئے، ان کی جوانیوں کو تیرے دین کی خدمت کے لیے اور عبادت کے لیے قبول فرما لیجئے، یا اللہ ہماری مستورات کو گھروں میں رہ کر عبادت کرنے والا بنا دیجئے، یا اللہ بے پردگی سے ہماری نوجوان مستورات کی حفاظت فرما لیجئے۔
لیجئے، ویسٹرن کپڑے پہننے سے حفاظت فرما لیجئے، ہر ایک بالغہ عورت کو یا اللہ برقع اپنانے کی اور پردے میں رہنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے ان نوجوانوں کو اپنی بیویوں کو سال میں 1-2 مرتبہ مستورات کی نسبت پر جماعتوں میں نکلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، مستورات میں یا اللہ جماعتوں کو لے کر نکلنے والا ہمیں بنا دیجئے، بار بار تیری راہ میں ہمیں نکلنے والا بنا دیجئے، تیرا دین کو سیکھنے والا ہمیں بنا دیجئے۔ یا اللہ جو جس لائن سے پریشان ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، ہماری جو بھی حاجتیں ہیں، تمنا ہے، آرزو ہے، یا اللہ ہماری تمام کی آرزو اور تمنا کو اور مرادوں کو پوری فرما دیجئے۔ اے رب کریم اس سال جتنے لوگ حج میں جانے والے ہیں تمام کے حجوں کو قبول فرما لیجئے، جانا آسان فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمیں بھی بار بار حرمین کی حاضری نصیب فرما دیجئے، کعبۃ اللہ کا دیدار نصیب فرما دیجئے، حجر اسود کا بوسہ نصیب فرما دیجئے، حتم میں نماز پڑھنا نصیب فرما دیجئے، صفا مروہ کی دوڑ نصیب فرما دیجئے۔ اے رب کریم جہاں تیرے نبی نے عبادتیں کی تھی وہ جبل نور، وہاں پر حاضری نصیب فرما دیجئے، جنت المعلا میں حاضری نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ تیرے محبوب کے پاکیزہ شہر مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرما دیجئے، روز اقدس پر صلاۃ و سلام پڑھنا نصیب فرما دیجئے۔ یہ رب کریم تیرے نبی نے کہا ہے کہ جس کے حق میں مدینے کی موت لکھی ہو تو وہ مدینے میں آ کر مرے۔ یا اللہ اگر ہمارے مقدر میں وہاں کی موت لکھی ہو یا اللہ ہمیں مدینے کی موت نصیب فرما دیجئے۔ اے رب کریم جنت البقیع میں دفن ہونا نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا ہے، بن مانگے عطا فرما دیجئے، اس پورے مجمع کو قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ ہماری تراویح کو قبول فرما لیجئے، ہماری عبادت گاہ کو قبول فرما لیجئے، ہماری اس عبادت گاہ کو جس لائن سے جو لوگ تعاون کرتے ہیں ان کے تعاون کو قبول فرما لیجئے اور ان کو دنیا آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرما لیجئے۔ یہاں پر علماء کرام تشریف لائے ہو، ان کی آمد کو یا اللہ قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ ان کی عمروں میں ان کے رزق میں برکت عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم علماء کرام کی روزیوں میں بے پناہ برکت عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا تیرے سوا۔ یا اللہ ہم تجھ سے ہی اپنی تمام حاجتیں اور ضرورتیں مانگتے ہیں، ہم سب کی ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما دیجئے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، آپس میں ایک دوسرے کی محبت اور عزت اور اکرام پیدا فرما دیجئے، دلوں سے نفرتوں کو ختم فرما دیجئے۔ اے رب کریم کینہ کپٹ سے، عداوت سے، دشمنی سے ہمارے دلوں کو پاک صاف فرما دیجئے، ہمیں تقوی کی دولت سے مالا مال فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمیں تواضع، عاجزی اور انکساری نصیب فرما دیجئے، تکبر سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجئے۔ یا اللہ ہم نے جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو مانگنے سے رہ گا وہ بھی اپنے شان نصیب فرما دیجئے۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفل میں قبول فرما لیجئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔